السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ عام انتخابات میں دھاندلی کا شور، فارم 45 اور 47 کا تقابلی جائزہ، مخصوص نشستوں کی دیگر پارلیمانی جماعتوں کو تقسیم اور اس بندر بانٹ کے خلاف عدالت کا اپنے حکم امتناعی میں 13 مارچ تک توسیع دینے کے بعد 9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ وہیں اس سب کے دوران صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کابینہ کا حلف اور کابینہ میں شامل ہونے والے وزراء کو لے کر ایک نئی بحث چل رہی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج سوشل میڈیا پر اپنی کابینہ کے وزراء کی تفصیلات شیئر کی ہیں، جس میں ان کی تعلیمی قابلیت کے ساتھ ساتھ نجی اور سرکاری شعبے میں ان کی خدمات کا ذکر بھی شامل ہے۔ ان میں سے چند وزراء کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ شافع حسین، جو کہ بزنس، کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر ہیں، کیمبرج اور آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ میں فاؤنڈیشن کورس کیا ہوا ہے۔ تجربے کے لحاظ سے وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے 2001 سے تاحال صدر ہیں۔ اس طرح 2017 سے پاکستان کبڈی فاؤنڈیشن کے صدر کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ اسی طرح ایک اور صوبائی وزیر بلال یاسین وزیر خوراک کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن ہے، جبکہ ان کا تجربہ مسلم لیگ نون کا MPA ہونے کے ساتھ ساتھ واسا کا وائس چیئرمین اور 2013 میں وزیر خوراک رہنا بھی ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے پاس اسپیشل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا قلمدان ہے۔ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے میکینیکل انجینئر ہیں اور ماضی میں وزارت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وزیر زراعت جناب سید محمد عاشق حسین جو ہیں وہ HSN کالج سے تعلیم یافتہ ہیں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سٹڈیز میں BA کی ڈگری رکھتے ہیں۔ اگر ان کے تجربے کی بات کی جائے تو 2013 میں MNA منتخب ہونے کے علاوہ ریلوے کے پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ جہاں ایک جانب پنجاب کی کابینہ کی یہ صورتحال ہے، وہیں خیبر پختونخوا کی کابینہ میں بھی اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی کابینہ میں شامل ہونے والے ارشد ایوب تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر ایوب کے کزن ہیں۔ ایک اور صوبائی وزیر عاقب اللہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک اور مرکزی رہنما شہرام ترکئی کے چھوٹے بھائی فیصل ترکئی بھی صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور تو اور شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے معاون خصوصی بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نور الحق قادری کے بھتیجے عدنان قادری بھی صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں۔ یعنی ایک بار پھر اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو۔ ایسے میں تحریک انصاف کے کارکن یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ کارکن جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کا ساتھ دیا، ان کو ایک بار پھر سے نظر انداز کیوں کر دیا گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی ظاہر ہے اس وقت زیر بحث ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے اس کی تشکیل کیا ہوگی۔ اس کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ رومرز ہیں جو اس وقت زیر گردش ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کیا کابینہ کی تشکیل کے اندر جو کرائٹیریا ہے وہ قابلیت ہوگی یا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، نیولی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی، پہلے سینٹ کا حصہ رہ چکے ہیں، سحر کامران نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سحر آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ گستاصب خان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ مانسیرہ سے آپ جو ہے انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ وہ حلقہ ہے جس میں ان کا مقابلہ براہ راست نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور نواز شریف صاحب کو اس حلقے سے شکست ہوئی ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ اس سیٹ کے حوالے سے بھی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جو نتیجہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس وقت جو تشکیل ہو گئی ہے PTI کی صوبائی اسمبلی کے اندر جو کابینہ بنی ہے اس پر بھی ان سے ان کی رائے لیں گے۔ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، PMLN سے کھیل داس کوہستانی صاحب نے بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سر ہم لوگ جو ابھی یہاں پہ انیشلی بات کر رہے تھے، میں کوہستانی صاحب سے اگر گفتگو کا آغاز کر لوں، سر پنجاب میں ہم نے سنا تھا بڑی کوئی ڈریم ٹیم جو ہے وہ مریم صاحبہ لے کر آئیں گی اور بڑے کمپٹنس کے حساب سے جو ہے پورٹ فولیوز دیے جائیں گے۔ ابھی تک تو سر ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کچھ دینا ہے تاکہ ان کی سپورٹ جاری رہے۔ کابینہ کچھ اسی طرح کا نقشہ پیش کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ مسلم لیگ نون نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے نہیں لا رہی ہے۔ تو 13 نئے چہرے ہیں اس کا، 13 نئے چہرے ہیں اور سب قابل لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب قابل لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا، یہ وزیر اعلیٰ جو کیبنٹ اٹھاتا ہے یا پرائم منسٹر کیبنٹ اٹھاتا ہے، یہ اس کا ثوابدید ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چناؤ کرتی ہے اپنی ٹیم کا۔ تو جس طرح مریم صاحبہ نے چناؤ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی رشتہ دار کو نہیں دیا ہے، کسی کا بھائی بیٹا یا کسی کو اس طرح نوازا نہیں گیا۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں KPK کے حوالے سے کہا، کوئی ایک ورکر نہیں ہے اس کیبنٹ میں، سب کسی کے بانجے، بھائی، بیٹے، اس طرح کے رشتہ دار ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو پنجاب میں کیبنٹ کا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ٹیم ہے۔ پنجاب میں کون سے ورکر ہیں؟ ایک سلمان رفیق صاحب کا نام چھوڑ کے مے بی کون ہے جو ورکر ہیں یہ سارے؟ پہلی میں مریم نواز صاحبہ آپ کی توسط سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی جو منشور ہے اور کیبنٹ میں جو مائنورٹی کو نمائندگی دی ہے، پہلا سکھ جو ہے وہ منسٹر ہے
منارٹی کا رمیش اروڑا صاحب، خلیل طاہر سندھو صاحب کا پارٹی کا ورکر ہے، منارٹی ونگ پنجاب کا صدر ہے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے اور سارے ورکر ہیں. کوئی ایک میں نے جس طرح کہا نا کوئی فیملی سے نہیں، سب ورکر ہیں، سب جنہوں نے انتخاب میں جدوجہد کی، ایم پی ایس جیتے، الیکشن جو اتنا شافی حسین صاحب تو صرف آپ کے ورکر نہیں ہے نا، اس طرح میں بہت سارے نام اور پیش کر سکتی ہوں. شافی حسین صاحب ہمارے اتحادی ہیں کیو لیگ، اس کے حساب سے ہماری کمنڈمنٹ تھی اور ہم نے وہ پوری کی ہے. وہ بھی اپنے پارٹی کے ورکر ضرور ہیں. کیو لیگ ایک جماعت ہے، اس کا یہ نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون سے نہیں ہے بالکل، مگر پارٹی میں تو اپنے کارکن ہی ہیں، اپنی پارٹی سے اس کا تعلق ہے. پارٹی کے تو سربراہان میں خیر شامل ہے. چلے میں ذرا کیونکہ کیبنٹ کے سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں پہلے ذرا یہ استقاع کے کس کا نام دیتے ہیں تو یہ چلے میں وفاقی کابینہ پر بھی آپ سے رائے لیتی ہوں، لیکن پہلے ذرا شہزادہ قصاصب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ایک بات تو ویسے ٹھیک کہہ رہے تھے کوہستانی صاحب بھی، میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے اس معاملے کی. موروثی سیاست کے سب سے زیادہ خلاف اگر نیریٹو کوئی بلڈ کرتا ہے سر تو وہ پی ٹی آئی ہے. سر کسی کا بھائی، بھانجا، بھتیجا چھوڑا ہے آپ لوگوں نے جس کو کابینہ میں جگہ نہیں دی اور حصہ نہیں دیا کے پی کے اندر؟ میرے سے سوال کیا یہ؟ جی شہزادہ صاحب آپ سے سوال کیا. پی ٹی آئی تو ہے ورکرز کی جماعت ہے، یہاں پہ موروثیت کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی کا بھائی بھانجا بیچ میں انسیڈنٹلی آ گیا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہی ہیں. تو اس طرح سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دیکھیں ہائر لیول پہ بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ کا ہمارے بھائی نے کہا. تو وہاں پہ وزیر اعظم بھی، وزراء اعلیٰ بھی، اور پھر جب آگے چل کے دیکھیں گے وفاقی وزارت میں بھی اسی قسم کے لوگ ہوں گے. تو یہ نہیں، لیکن آپ تو سر اس کو غلط کہتے ہیں نا، آپ اسے پھر موازنہ تو نہ کریں. سر یہ مروت صاحب کے بھائی کب سے ورکر ہو گئے؟ شہرام ترکی بالکل ورکر ہیں، فیصل ترکی کب سے ورکر ہو گئے؟ پھر اگر یہی آرگومنٹ جب نون لیگ دیتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، آپ کے لیڈر نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ صرف فیملی کا نام اٹھا کے آگے چل رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے پارٹی میں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ پارٹی کے لیے کام کیا ہے، یہ مروت صاحب کے بھائی بھی بڑے اچھے قسم کے محنت کرنے والے ورکر ہیں پارٹی میں. کافی قربانیاں ہیں ان کی بھی، بڑے پارٹی کی کامیابی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. اسی طرح شہرام صاحب اب خود نہیں ہے، ان کے اگر بھائی ہیں تو وہ بھی، میں جانتا ہوں اس خاندان کو، یہ شروع سے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہے اور بڑی محنت ہے ان کی بھی. چلیں میں ذرا سحر کو گفتگو میں شامل کروں، لیکن مروت صاحب کی تو سر جہاں تک بات ہے وہ خود کتنے پرانے کارکن ہیں ابھی تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ نے ان کے بھائی کو بھی جو ہے وہ کارکن بنا دیا. بٹ اینی وے سحر صاحبہ کیسا پہلے تو محسوس کریے، کابینہ کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہے فی الحال؟ یہ سوال آپ سے کوئی نہیں کر رہا کہ کابینٹ میں کس کو کیا مل رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنا کے ان کو آگے کر دیا اور خود آرام سے پیچھے بیٹھ گئے. ایسا ہی ہے بات؟ یہ یشمین میں سمجھتی ہوں کہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے. اور میں یہاں پہ ضرور ریفر کرنا چاہوں گی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا جو ایڈریس تھا اور جو انہوں نے پیغام دیا ریکنسلیشن کا اور جو انہوں نے چیلنجز کی نشاندہی کی. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا جو رول ہے بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے نہ ملک میں استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی ہم جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ذمہ داری ضروری نہیں کہ کابینہ بننے اور کابینہ میں لوگ شامل ہیں انہی پہ ذمہ داری ہے. ہر وہ شخص جس نے حلف لیا ہے اس کے اوپر اس حلف کی پاسداری بھی فرض ہے، اور وہ جو اسمبلی میں آئے ہیں مینڈیٹ لے کے اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے. تو ہم اگر کابینہ میں نہیں بیٹھ رہے تو ہم یہ پورا موقع دے رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں، آپ اپنے آئیڈیالوجی اپنے پروگرام کو لے کے آگے چلیں. ہماری جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم ضرور اپنا کردار مکمل ادا کریں گے، ہم رہنمائی بھی کریں گے، ہم تنقید بھی کریں گے، ہم سپورٹ بھی کریں گے. آپ خود کو اتحادی سمجھتے ہیں ان کا؟ دیکھیں ہم پارلیمان کے اندر
اس وقت جو سچویشن ہے کسی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا. جب کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا تو پھر اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں تو کسی طریقے سے تو ملک کو آگے لے کے چلیں گے. کیا ہم ملک کو بحران کا شکار کر دیں؟ نہیں, ہم پاکستان کو بحران کا شکار نہیں کرتے. ہم تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم وہ مفاہمت کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ اگر آج دوبارہ وہی اسٹریٹ پالیٹکس سٹارٹ کر دی, آج پھر ہم نے ایک افراتفری کی طرف چلے گئے, آج صرف پھر اپنے تحفظات کو سامنے رکھا, تو پاکستان کو جو آج درپیش چیلنجز ہیں, جو معاشی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج آپ یہ دیکھیں نا کہ مہنگائی کا ناسور ایک آسیب بن گیا ہے عوام کے لیے. وہ دیکھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اب تو الیکشن ہو گیا, اب تو کوئی ریلیف آئے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز دن بدن سخت ہوتی میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ تو ریلیف کی بات کر رہی ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جن کو پروٹیکٹیو سبسڈی دی جاتی ہے گیس کی منیمم یوزج کے اوپر, اسے بھی ختم کریں اور ہمیں رپورٹ پیش کریں. یعنی کہ ایک ایسا یوزر جو نہ ہیٹر چلاتا ہے نہ گیزر چلاتا ہے, اب اس کا بھی ایسا بل آئے گا جو شاید وہ افورڈ نہ کر سکتا. دیکھیں یشفین, پیپلز پارٹی نے بہت ایک جو ہے نا بہترین ہوم ورک کیا ہے اور ہم نے سولوشنز دیے ہیں. ہم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں آپ وہاں سے اخراجات کم کریں جہاں پہ کم کیے جا سکتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے. یعنی وہ وزارتیں جو ڈیوالو ہو گئیں ان کا وفاق میں رہنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے, تو وہ جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں تاکہ جو ہے وہی پیسے بچا کے 300 ارب عوام کو ریلیف دیا جا سکے. پھر دوسری چیز کہ جو سبسڈی اشرافیہ کو دی جا رہی ہے, جو سبسڈیز آپ ان آرگنائزیشنز کو دے رہے ہیں کہ جو کمرشلی رن کرتے ہیں, ان کے بجائے وہ 1500 ارب بچائیں, وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنا مینیج کرنا ہے فائنینشیل جو آپ کی. لیکن ابھی وہی بات ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی پرو سبسڈی نہیں ہوتا, وہ بھی اسپیشلی فور اے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ فسکل ڈسپلن ویسے ہی ہم آل اوور دا پلیس ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. میں ذرا اسی پہ مینجمنٹ کی بات ہے نا کہ بہتر فائنینشیل مینجمنٹ کا ہم نے ایک وے فارورڈ دیا ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کو جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی بھی لیڈرشپ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وے فارورڈ ہے. نہیں دیکھیں نا, ریٹ میں سر تو نہیں دیا جا سکتا, میرا خیال ہے اس کو ایکنالج تو کرنا پڑے گا. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. کوئی ثانی صاحب سر کس طریقے سے فائنینشیل میٹرز, کیونکہ ابھی ہم کابینہ فارمیشن کی بات کر رہے تھے, سننے میں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ ایک فائنانس منسٹر پر ریلائی کرنے کے بجائے ایک فائنانس ٹیم کو لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تاکہ اس سارے معاملے کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلایا جا سکے. یہ ایسا ہی ہوگا کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی, ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ یہ پرائم منسٹر کا ثوابدید ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی سینئر رہنمائی خبر تو کوئی ہوگی نا آپ کے پاس, ثوابدید کو تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. جو کمیٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, پہلے بھی کلیکٹیو فیصلے فنانس ظاہر ایک بڑا جو ہے وہ کیبنٹ مطلب ایک وزارت بھی ہے اور ایک پورا بون میرو ہے ہوتا ہے حکومت کا, تو وہ اس میں پہلے بھی یہ ممبران کچھ جن کے نام چل رہے ہیں وہ پہلے بھی اس کمیٹیوں میں ہوتے ہیں, ان کا انپٹ آتا رہا ہے, رہنمائی سب سے لیتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اب 48 گھنٹوں کی بات ہے, 48 گھنٹوں تک عوام تک یہ سارے نام آ جائیں گے, کس کس کو وزیر اعظم صاحب کون سی ذمہ واری دے رہے ہیں, اور کل تک یہ. آپ لوگ اپنے آپ کو پولیٹیکلی آج سے کچھ عرصے کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال میں اسی پرسپیکٹیو میں کری ہوں جو ابھی سحر کے ساتھ میں بات کری تھی. کوئی بھی آ جائے فائنانس منسٹر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا, فیصلے مشکل ہی کرنے پڑیں گے سر. جو آج بندہ اس وقت معاشی صورتحال سے پسا ہوا ہے وہ مزید پسے گا ابھی, تو اس کا پولیٹیکل جو بیک لیش ہے وہ کیسے فیس کریں گے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ابھی بھی ہمارا جو 1-1.5 سال ہے پہلے, جو 5 سالوں میں وہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے ہیں, اور کیونکہ آئی ایم ایف میں بھی ہمیں لازمی جانا ہے, اور مگر اس کا بالکل یہ نہیں ہے کہ جس طرح سحر صاحبہ نے کہا کہ آپ عام آدمی پہ اس کا صرف بوجھ ڈال دیں. وہ دوسرا طبقہ بھی ہے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, آپ اگر گیس کی قیمتیں کسی کو سبسڈی نہیں انڈسٹریل کو ملنی چاہیے, کسی اور مراعات نہیں ملنی چاہیے, جو ویسے ہی صاحب حیثیت ہے. عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا ہے. مہنگائی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. عام جو بندہ ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی, 60% پاکستان کی عوام 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتی. تو ہمیں سر پتہ ہے کانٹراسٹ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 1 ارب کی جو غریب ترین طبقے کو سبسڈی دے رہے ہیں وہ آپ فوراً ختم کریں اور ہمیں اس کی رپورٹ پیش کریں. حکومت آن دی ادر ہینڈ کہہ رہی ہے کہ فوجی فرٹیلائزر اور فاطمہ فرٹیلائزر کو جو سبسڈی دیتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں ختم کر سکتے, آگے جا کے سوچیں گے. یہ فرق ہے. میں بتاؤں سب سے دیکھیں جو فیڈرل ہے وفاقی حکومت, ان کے پاس اب ایسی کوئی سبسڈی دینے کے لیے ایسی کوئی خزانے میں پیسے نہیں ہیں, مگر صوبائی حکومتیں جو ہے ان کا بڑا کردار ہے عام آدمی کو ریلیف دینے, مہنگائی کم کرنے. صرف دیکھیں نا بیڈ گورننس بھی ہوتی ہے, صرف مہنگائی صرف اس لیے نہیں ہوتی, پالیسیز بیڈ گورننس بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں صوبائی حکومت نے بھی پیسے آپ ہی سے لے کے دینے ہیں سر. صوبائی حکومت نے دیکھیں نا ایک پرائز
कंट्रोल लिस्ट होती है, उस पर अमल दरामद। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, हमारे यहाँ मार्केटों में जो चीज़ 20 रुपए की, मेरे पास आते कि एग्रीकल्चरिस्ट बैठी है, वैसे उनको ये बड़ा अच्छा पता है, मुझे एक ब्रेक। 80 रुपए की हो जाती है। तो ये सूबाई हुकूमतों का काम होता है, सूबाई हुकूमतें उनका आम आदमी को रिलीफ भी दे। जैसे मरियम नवाज साहब आते हुए रमज़ान पैकेज जो रमज़ान ने के बाद, इस तरह के एडहॉक रिलीफ से वैसे ना सूबे चलते हैं ना मिशनें चलती हैं। ये बड़ा शॉर्ट टर्म एक वो है, ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक जरूर हो सकता है, ये रिलीफ नहीं है। जब तक हम अपने 5 साल में ये आम आदमी को अपनी ताकत पे खड़ा करें तो चले मुझे एक ब्रेक फिर फौरी तौर पे इनिशिएटिव ब्रेक ले लूं। वैसे भी वो जो रमजान पैकेज है वो टैक्स पेयर मनी से, उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर साहब की क्यों है, वो बिल्कुल ठीक है, एक सीनियर रहनुमा है इस मुल्क के, बात समझ नहीं आती है, कहीं ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ और इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।